السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم جنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل محبت علماء اعظام، سامنے بیٹھے ہوئے بہت ہی محبت کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، دور بیٹھی ہوئی قابل احترام میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ان نوجوانوں کو جنہوں نے آج یہ مجلس سجائی، مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کے ذریعے ہمارے لیے صلاح اور فلاح، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر مقدر فرمائے۔ اللہ ان کی اس جوانی کو قبول فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرمائے، اللہ ان کی حاجات کو اپنے خزانے غیب سے ان کا تکفل فرمائے۔ ان نوجوان بھائیوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہماری چاہت یہ ہے پروگرام لمبا ہو، موسم اور گرمی اور کافی تاخیر کا ہو جانا یہ بتلا رہا ہے کہ زیادہ لمبی بات کا ہونا اچھی بات نہیں۔ اس جلسے کے نتیجے میں ہم میں سے کسی کی بھی اگر فجر کی نماز چلی گئی، قسم کھا کر کہتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ کہ اس جلسے میں میرے اور آپ کے لیے کوئی خیر اور کامیابی کی بات نہ ہوگی۔ دین جبھی تک دین ہے کہ اس کو اس کی جگہ پر باقی رکھا جائے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ اس دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہوا کرتا۔ قرآن مجید سے اندازہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اجازت سے دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسی کا اشارہ اور اسی کا حکم چلا کرتا ہے۔ رب کائنات کا حکم ہوا، ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے اور دینی بات کے کہنے اور سننے کا موقع اسی نے مرحمت فرمایا۔ جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق کچھ چرچا اور تذکرہ کیا جائے، اس مجلس سے بہتر مجلس اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتی۔ ماں اور آپ یہاں پر جمع ہیں، رمضان المبارک سے متعلق ایک بات اپنے آپ سے بھی کہنی ہے، ادب اور احترام سے اپنے جوان دوستوں سے۔ کوشش کروں گا کہ بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹ لوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق دے کہ میں مختصر سے وقت میں وہ عرض کروں جو رمضان المبارک سے متعلق قرآن و حدیث میں ہمارے اور آپ کے لیے بیان کیا گیا۔ اس دنیا میں عبادات کو انجام دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ اس طریقے پر نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، جس طریقے پر عام دنیا رکھتی ہے۔ اس نے یہ دیکھا اپنے ماحول میں جب اس کی آنکھیں کھلی کہ میرے محلے کے کچھ لوگ میرے بھائیوں میں 2-3 نماز کے لیے جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، کچھ اللہ کے بندے چلے جاتے ہیں اور کچھ اللہ کے بندے اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ بچے کی طبیعت میں اگر سعادت ہوتی ہے، کامیابی اور خوشبختی ہوتی ہے تو پھر بچہ بھی اچھی چال کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک فطری اور طبیعت کا معاملہ ہے جو اللہ نے انسان کا بنایا ہے۔ اور اسی طریقے پر
اگر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں جو واقعتاً عبادت کو عبادت کے طریقے پر ادا کریں جیسا ہم سے اور آپ سے اسلام کا مطالبہ ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ زندگیوں میں بدلاؤ، معاشرے اور سماج میں تبدیلی بہت جلدی محسوس ہوگی اور نظر بھی آئے گی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں، اگر کسی نوجوان کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو ہمارا وہ جوان مسکرا کر کہتا ہے کہ اگر نماز برائیوں سے روکتی ہوتی، ہم اپنے محلے میں فلاں صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عرصے سے نماز پڑھتے ہیں، مگر ہم نے آج تک ان کو جوئے سے روکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہاں تک بات اس نے کہی اپنے مطالعے مشاہدے کی روشنی میں درست رہی، اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے سماج اور معاشرے کو کچھ ایسا ہی پایا، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے جو لوگ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں وہ غلط اڈوں پر بھی اپنے وقتوں کو برباد کرتے ہیں۔ فطری طور پر اس کے اندر یہ بات آئی کہ اگر نماز برائیوں سے روکتی تو اس انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے اور نکلا ہے اور نکلتا رہے گا کہ اگر عبادات کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا گیا تو ایک زمانہ آئے گا انسانوں کی اکثریت کا اعتماد عبادات سے اٹھ جائے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ ہم روزے رکھ کر کیا کریں؟ اسلام یہ کہتا ہے مگر مسلمان روزے رکھنے کے باوجود کسی طرح کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں۔ یہ جملے آئے دن ہم اور آپ اپنے معاشرے اور محلوں میں سنتے ہیں۔ مجھے اسی سے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے، بالخصوص میرے مخاطب میرے جوان دوست جو بیٹھے بھی ہیں اور چاروں جانب کھڑے بھی ہیں کہ اس بات کی روشنی میں ذرا رمضان المبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس بات کو کہنے سے پہلے ایک بات اور بھی عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دو طرح کی لذتیں رکھی ہیں، دو طرح کی راحتیں ہیں، دو طرح کی خوشیاں ہیں۔ ایک لذت، ایک خوشی، ایک راحت وہ ہے جس کا تعلق ہمارے جسم سے، بہت آسان اردو میں بہت نیچے اتر کر کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک لذت وہ ہے جس کا تعلق ہمارے جسم سے، ہم اور آپ کچھ کھانا کھاتے ہیں اس کا تعلق ہمارے پیٹ سے، ہماری زبان سے ہے۔ اللہ نے جو ہمارے جسم میں روح بنائی اس کا تعلق اس روٹی سے بالکل نہیں۔ میں اور آپ جو پانی پیتے ہیں اس کا تعلق میری زبان اور میری پیاس سے ہے، اس کا تعلق روح سے نہیں۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے دیے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اس کا تعلق جسم سے ہے، اس کا تعلق روح سے نہیں۔ اور انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہمارا اور آپ کا یہ ظاہری جسم جو مجھے آپ کا اور آپ کو میرا نظر آ رہا ہے، اور اس سر سے لے کر پاؤں تک نظر نہ آنے والی روح ہے۔ وہ نظر نہیں آتی مگر میرا اور آپ کا دعویٰ ہے اور یقین ہے اور حقیقت ہے، کوئی اللہ کا بندہ انکار نہیں کر سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک انسان کے لیے روح مقدر فرمائی، یہ ہمارا مٹی کا بنا ہوا جسم چلتا رہتا ہے۔ رب العالمین نے اس کو اس زمین سے بنایا۔ ایک موقع پر کلام پاک میں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کو تیار کیا تو رب العالمین نے اس تیاری سے پہلے اس زمانے کی سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھی مخلوق فرشتوں سے یوں فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے سامنے ایک وجود آنے والا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو تیار کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح میں کا کچھ حصہ ڈال دوں، اس کے اندر اپنی روح میں کا کچھ حصہ ڈال دوں، تو فرمایا فرشتوں کو فقعوا لہ ساجدین، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز انسان کی جسم والی جو بنائی وہ انسانوں کو مٹی سے تیار کیا، اور قرآن مجید نے ایک موقع پر روح کا ذکر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اس روح کا تعلق زمین سے اور مٹی اور پانی اور گارے سے نہیں، اس روح کا تعلق عالم بالا سے، یہ اوپر سے آتی ہے۔ کس موقع پر رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور ماں کے پیٹ کے اندر بچے والے بچے کے اندر روح ڈال کر چلا گیا، تو ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ رب کائنات کے کام تو عجیب و غریب ہوا کرتے ہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔
ساری دنیا کے اندر ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کارپینٹر ایک بڑے کرسیوں کا بنانے والا لکڑی سے بناتا ہے، پلاسٹک کی کرسی کا بنانے والے پلاسٹک سے بناتے ہیں، مگر رب العالمین کی ذات وہ ہے جو لکڑی کو بغیر لکڑی کے بناتا ہے، جو پلاسٹک کو بغیر پلاسٹک کے بناتا ہے۔ اس نے آسمان کو بغیر آسمانوں کا بنایا اور مٹی کو بغیر مٹی کا بنایا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب کائنات میں میرے بندے میری خلقت کے متعلق، میرے بنانے کے نظام سے متعلق غور کریں گے تو ان کے اندر سے آواز نکلے گی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے مالک آپ نے اس کارخانے کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ رب العالمین یہ جانتا ہے کہ دنیا میں اس بندے کو شاندار دیکھنے والی چیز کی بھی ضرورت۔ رب العالمین یہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے غذائیں بھی چاہتا ہے۔ رب العالمین یہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ اچھے منظر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کھانے کی کتنی چیزیں بنائیں، اگر سارے کے سارے پھل ایک رنگ کے بنا دیے جاتے اور ساری کی ساری مٹھائیوں کا رنگ اور ذائقہ ایک ہوتا، پیٹ اس سے بھی بھر جاتا، مگر انسان کی نگاہوں کی آسودگی نہ ہوتی اور اسے وہ مزہ نہ آتا جو اس زمانے میں پھلوں کو دیکھ کر مزہ آتا ہے۔ رب العالمین نے ایک ہی وقت میں اس کا بھی ارادہ فرمایا کہ بندے کی آنکھ کو بھی لذت ملے، اور اس کا بھی ارادہ فرمایا کہ جب منہ کے قریب کوئی چیز جائے تو اس کی ناک کو بھی خوشی ہو، اور زبان پر جب وہ کھانے والی چیز آئے تو زبان بھی اس کے ذائقے کو محسوس کرے، اور دل بھی اس کے اندر خوشی اپنے اندر لے کر آئے، اور ساتھ میں آسودگی اور سیرابی بھی انسان کو ہو جائے۔ ایک وقت میں رب کائنات اپنے بندے کے لیے اتنی نعمتوں کو جمع فرماتا ہے، اور اس لیے خود فرمایا کہ تم ہماری کیا تعریف کر سکو گے؟ ہم خود تم کو بتلاتے ہیں کہ ہماری تعریف کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی تم ہمیں یاد کرو تو تمہاری زبان پر یہ ترانہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا رب ہے، وہ تمام تعریف ہے اس کے لیے۔ رب العالمین نے میرا اور آپ کا ایک انسانی وجود بنایا، ایک روح بنائی۔ میں اپنے جوانوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک سے پہلے میری اس بات پر غور فرمائیں کہ ہمارے جسمانی وجود کے معاملات بالکل الگ ہیں۔ اس کا ہاتھ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ایسی ملے جس کو پہناؤں، یہ انسانوں کا وجود یہ چاہتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے میری صحت اور میرے گھر والوں کا نظام زندگی بہت شاندار طریقے پر ہو، مگر یہ سارے کا سارا اس کے جسم سے متعلق ہے، اس کی روح کو کچھ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری روح نہیں کھاتی، ہماری روح پیتی نہیں ہے، ہماری روح کپڑے نہیں پہنتی جو رب العالمین نے بنائی۔ ایک اللہ کے بندے کے پیٹ میں، اس کے دل کے اندر، اس کے وجود میں روح ڈال دی گئی، وہ انسان دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور روح کو نکال کر لے کر چلا جاتا ہے، اور رب العالمین فرماتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم کسی کے قبضے اور
فرمان رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک نفس بنایا، ہم نے تمہارے ساتھ ایک جسمانی وجود کو دیا ہے. اگر تمہارا جسم مضبوط نہیں ہوگا تو بچوں کے لیے محنت نہ کر سکو گے. اگر تمہارا جسم مضبوط نہیں ہوگا تو اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکو گے. اگر تمہارا جسم مضبوط نہیں ہوگا تو اپنے بچوں کے لیے روزی کا انتظام نہ کر سکو گے. اور دنیا کے اندر ایک شاندار شہری بن کر، یا دنیا کے اندر ایک بے مثال امتی بن کر، یا دنیا کے اندر ایک انسان جو انسانوں کے لیے خیر خواہی کے کام کرتا ہے، ایک شاندار انسان بن کر اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکو. کہ نہیں، تمہارا جسمانی نظام اچھا ہونا چاہیے. مگر یہ جسمانی نظام اگر اچھا ہو گیا اور انسان کی روح کو غذا نہیں ملی، انسان کی روح روٹی نہیں کھاتی، سنو زبانوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور اللہ کے لیے سنو. میں دین کا بات کرتے کر آپ سے کہتا ہوں، اللہ کے لیے سنو. یہ ہماری روح روٹی نہیں کھاتی، یہ ہماری روح پانی نہیں پیتی، یہ ہماری روح ہم سے روٹی کا مطالبہ نہیں کرتی. اس کی غذا رب العالمین نے دین میں بنائی، اس کی غذا رب العالمین نے قرآن کی تلاوت میں بنائی. رب العالمین نے اس کی غذا حضور پاک علیہ السلام کا درود شریف میں بنائی. اس کی غذا رب العالمین کو یاد کرنے میں بنائی. اس کی غذا رب العالمین نے غریب پروری میں بنائی. اس کی غذا رب العالمین نے ایثار اور ہمدردی میں کی. اس کی غذا رب العالمین نے دنیا کے انسانوں کے کام آنے میں کی کہ ایک اللہ کا بندہ اگر دنیا میں نیکی کے کام کرے گا، دیکھنے میں اس نے غریب کی مدد کی اور اس نے اپنی جیب کے پیسے خرچ کیے. کل تک اس کے پاس 3000 روپئے تھے اور 1000 روپئے دے کر کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروا دیے. یقینی طور پر اس کی جیب میں 3 کے بجائے 2 رہ گئے. پیسے اس کے کم ہوئے، مگر گھر آ کر خوش ہوتا ہے اور گھر والوں سے کہتا ہے آج قسمت نے بازی مار لی کہ محلے کے اندر ایک یتیم کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، اچانک میں پہنچ گیا. اگر مجھ سے پہلے کوئی اور پہنچتا تو غالباً میری قسمت میں یہ کامیابی نہ آتی. وہ تو خود قسمت تھا اور اپنی قسمت کا دھنی تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا اور میں نے جا کر اس کے پیلے ہونے میں اپنے ہاتھوں کو شریک کر لیا. آپ کبھی کبھی بازار جاتے ہیں، بازار میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی غریب ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے، ڈنڈے کو لے کر جا رہا ہے، اس کا سامان نہیں اٹھتا. آپ کہتے ہیں بابا جی میں آپ کے سامان کو آپ کے گھر تک پہنچا کر آتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار. آپ ایک اچھے قسم کے شہری ہیں، رب العالمین نے آپ کو عزت دی ہے، دنیا کے اندر آپ کو ایک اچھا مقام ملا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ انسان ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ انسان انجینئر ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بندہ مالدار ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ کوئی اور شہرت رکھتا ہو. مگر اس نے ایک غریب کو دیکھ کر اس کے حدود پر طرف کھا کر اس کے بیگ کو اٹھایا اور اس کے جھولے کو اپنی کمر پر ڈالا اور اس بوڑھے کے ڈنڈے کو پکڑ کر اس کے گھر تک پہنچا کر آئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں بابا جی میں نے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیا، مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے، میں دنیا میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. آپ کے کپڑوں پر تھپا بھی لگ گیا، آپ کی کمر تھک بھی گئی، آپ وہاں سے ٹیڑھے چل کر آئے، آپ کو پریشانی بھی ہوئی اور لوگوں نے آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ کتنا گندا جھولا ان صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے. مگر جب آپ گھر آتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں سے آپ یہ کہتے ہیں آج تو قسمت نے بازی مار لی، آج ایک ایسا کام کرنے کی توفیق ملی کہ غالباً شہر میں میرے علاوہ کسی نے یہ کام نہ کیا ہو. آپ کے جسم میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن صرف اتنا ہے کہ آپ کی روح کو پیاس آج سیرابی ہوئی. آپ نے اپنی پیاس کا انتظام کیا، روح کے لیے آپ نے اس کی غذا کا انتظام کیا. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا ہے آپ سے کہ روح کی غذا کچھ اور ہے، انسان کے جسم کی غذا کچھ اور. اس دنیا میں جن لوگوں نے اپنے جسمانی نظام کو آگے بڑھایا، دنیا کے اندر لاکھوں کی مقدار وہ ہے جو روحانیت کو کوئی درجہ نہیں دیتے، کہتے روحانیت کی کوئی غذا نہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں. جس کے پاس جتنے پیسے ہوں شاندار طریقے پر کھاؤ، شاندار طریقے پر مکانات بناؤ، شاندار طریقے پر شادی کیا کرو، شاندار طریقے پر زندگی گزارو، جو تم سے ہو سکے دنیا کے اندر وہ لذتیں حاصل کرو. یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جس کی بنیاد پر انسان کے جسم کو لذت ملتی ہے.
دنیا کے اندر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، چاہے شراب کی لائن کا ہو، چاہے کوئی گندی حرکت ہو، جب وہ بیچارہ ہوش میں آتا ہے اس موقع پر آپ دیکھ رہے اس کی آنکھیں نیچے کو ہوتی ہیں اور وہ کسی سے آنکھیں نہیں ملاتا۔ ایک نکاح کے اندر زناکاری میں یہی فرق ہے زمین آسمان کا۔ ایک اللہ کے بندے کا نکاح ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور سارے کے سارے قریب آتے ہیں، اس کے نکاح میں شریک، اس کے ولیمے کے اندر شریک۔ مگر یہ انسان جب زناکاری کے لیے اگر کسی موقع پر کھیتوں میں کھلیانوں میں جائے، کسی موقع پر تنہائی میں چلا جائے اور کسی موقع پر کہیں اور چلا جائے، یہ اپنی جسم کی خواہش کو پورا کر کے آیا، مگر جب لوٹ کر آتا ہے انسانوں سے آنکھیں نہیں ملاتا۔ اس کا ضمیر، اس کی آنکھوں، اس کے اندر کی روح اس پر لعنت برساتی ہے کہ تو نے گندا کام کیا۔ ایک دنیا میں نہیں ملے گا جو زناکاری کے بعد یہ کہے کہ نہیں آج فلاں صاحب کا انتقال ہوا کہ مجمع بہت بڑا تھا، کہ مجمع کی بنیاد پر بڑا تھا، کہ بہت بڑے شرابی تھے، یہ بہت بڑے جوا کھیلنے والے، یہ بہت بڑے کھٹوں کی بازی کے لگانے والے، یہ بہت بڑے گناہ کے کرنے والے۔ ایک اللہ کا بندہ اس دنیا میں نہیں مل سکتا۔ رب العالمین نے گناہوں کے اندر یہ بات نہیں رکھی۔ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے ایک زمانے کے بعد، کچھ دیر کے بعد انسان کا نفس انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو روحانیت بنائی وہ اس لیے اگر کسی موقع پر انسان کا جسمانی نظام ڈگمگا جائے، کسی موقع پر انسان کا نظام چوک جائے، کسی موقع پر انسان کا نظام کہیں اور پر چلا جائے، اگر روحانی نظام مضبوط ہوگا اور روحانی نظام کے مضبوط کرنے کا طریقہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید کی تلاوت، اپنے آپ کو نماز و طاعتی بنانا، اگر آپ پر زکات فرض ہے 100% اس کو ادا کرنا، اگر آپ قرآن کے پڑھنے والے تو قرآن کی تلاوت اور درود شریف کو بار بار پڑھنا اور صبح و شام سے لے کر اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رکھنا، اس کے نتیجے میں انسان کی روح مضبوط ہوگی۔ اگر کسی موقع پر ایسے انسان کے قدم گلفت آ گئے، اگر کسی موقع پر ایسا انسان بھول گیا یا کسی موقع پر کسی گناہ کے اڈے میں پہنچ گیا، اندر سے روح کی آواز آتی ہے کہ تمہارے لیے مجمع دیکھ نہیں دیتا کہ تم غلط جگہ پر آ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام والسلام کے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام موجود، چھوٹی ہی صحابہ، ایک اللہ کی بندی آئی، سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی، بالکل سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھک کر سلام کیا اور لوگوں سے کہا ذرا ہٹ جائیے، مجھے حضور پاک علیہ السلام سے بات عرض کرنی ہے۔ کہا جائیے، تشریف لے گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کی مجلس بڑی سادی ہوا کرتی۔ رب العالمین نے آپ کو اتنا حسین بنایا، خدا کی قسم آپ سے پہلے اور قیامت تک آپ جیسا کوئی آیا نہیں اور کبھی آنے والا نہیں۔ مگر ہم نے آپ کو جس طریقے پر بیان کیا، ہم نے تو آپ کو لگتا ہے عجیب و غریب بنا دیا۔ صحابہ کرام خود یہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے اتنی محبت تھی کہ جب کبھی ہم آپ کی مجلس میں ہوتے اور آپ پیار محبت کی باتیں کرتے، ہم آپ سے قریب ہوتے 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 اتنے قریب ہو جاتے، کبھی کبھی ہماری ٹانگیں آپ کے مبارک گھٹنوں سے مل جایا کرتی۔ کوئی ذرا ہمارے یہاں اپنے گھٹنے ملا کر دیکھ لے کسی بڑے مولوی صاحب کے تو آنکھیں سر ہو جاتی کہ نہیں ہم تو کوئی ہائی کلاس کے آدمی ہیں، تم نیچے کی مخلوق، یہ تم نے کیا طریقہ بنایا؟ جس دن سے یہ اونچ نیچ آئی اور امت کے اندر بڑا طبقہ اور نیچے کا طبقہ پیدا ہو گیا، امت میں دراڑ پڑ گئی اور امت کے اندر خلیج پیدا ہو گئی اور آج انسانوں کے لیے وہ فساد عام ہو گیا جس کی اصلاح اس زمانے میں مشکل ہو رہی۔ صحابہ کرام تو یہاں تک کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام ہمارے سماج میں بڑے سادگی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر اتحاد کے صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے، انہیں پورے سماج کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، صحابہ کرام مجمع میں بیٹھے ہوئے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ حضور پاک علیہ السلام کون سے ہیں۔ ایک دیہاتی انسان آ کر کہتا ہے اور آ کر یہ کہتا، من فیکم محمد، ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں محمد کون سے؟ ہم لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ مل جائے تو ہمیں سیٹ بھی بالکل بیچ میں چاہیے تاکہ آنے والے پہلے نگاہ میں دیکھ لے، ہاں ہم بھی کچھ چیز ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا چیز ہیں، ہم خوب جانتے ہیں۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تم کیا ہو، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ تم نے کبھی اپنی اوقات پر غور کیا؟ ایک زمانے میں یوم تبلی السرائر، تم اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے، تمہیں یاد نہیں؟ رب کریم کہتا ہمیں معلوم ہے۔ تم ایک زمانے میں اپنی ماں کی پیٹھ کے اندر آ گئے اور ماں کے پیٹ کے اندر آ گئے اور تم نے پورے 9 مہینے اپنے ماں کے اندر کی حرام پانی پیا، تمہیں یاد نہیں مگر ہمیں یاد ہے کہ تم کون ہو۔ یہ اللہ کہتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہمارے سامنے آ کر بات کرتا ہے اور کبھی کبھی کسی انسان کو کہنے کا موقع ملتا ہے، کبھی لڑائی ہوتی ہے تو مجھے جانتا نہیں جی بسرائے کی زبان، جی ماشاء اللہ، ہم آپ کو نہ جانے کہ آپ کون ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی جانتے
ٹھیک ہے مولوی فلاں صاحب آ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ انجمن پر سفیان بھائی کی دکان کے قریب تو حضرت علامہ اور جب مالی کے باغ کا قریب آ گیا تو اس کے بعد آدھا نام اور چوک میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ کون صاحب آ رہے ہیں. ابھی تو یہی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے. کس نے کہا, کہاں سے آئی یہ چیزیں, کس بنیاد پر انسانوں کو بڑھایا گیا, کس کو بڑھاتے ہو ذرا سوچے. سچی بات یہ اس دن تک ہے جس دن تک ہمیں اپنی حقیقت کا نہیں معلوم. قرآن مجید نے ایک دو مرتبہ نہیں, قرآن مجید نے ماں کے پیٹ کی کہانی مشرکین مکہ سے, اس زمانے کے فرعون سے, اس زمانے کے نمرود سے اور دنیا کے قارون سے بار بار بیان کی. اگر تم ہم کو نہیں پہچانتے تو کم از کم اپنے آپ پر غور کرو, تم دنیا میں کس طریقے پر وجود میں آئے. یہ قرآن ہم سے بھی کہتا ہے, علماء سے کہتا ہے, داعیوں سے کہتا ہے, دنیا کے سرمایہ داروں سے کہتا ہے, اپنے وجود کو جانو اور رب العالمین کو تسلیم کرو. میں عرض کر رہا تھا حضور پاک علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی بڑی سادگی کے ساتھ. ایک عورت آ کر کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے ایک بات عرض کرنی. صحابہ کرام نے آگے بڑھایا, بات تشریف لائی اور آ کر کہتی وہ اللہ کی بندی انی اصبت حدا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا ہے, میں نے گناہ کیا, میں نے گناہ کیا, میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے. اے رب العالمین, اے اللہ کے رسول, اے پاک پروردگار کے بھیجے ہوئے, آپ صدا دے کر مجھ کو پاک کر دیجیے, میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتی. آپ کو معلوم ہوگا اسلام کے اندر اگر اسلامی قانون ہو, اسلامی مملکت ہو, اگر کہیں پر بغیر شادی شدہ جوڑا حرام کاری میں ملوث ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی سزا 100 کوڑے ان کے اور 100 ان کے, ان کی کمر کو اچھڑ کر دیا کہ تم اسلامی ضرور ہو, تم زمین میں ناپاک پودے ہو کہ تم نے دنیا کے اندر حرام کو فروغ دیا اور تمہاری بنیاد پر دنیا میں زناکاری کو بڑھوتری ملی, تمہارا وجود ناپاک ہوتا رہ گیا. جب تک تمہاری کمر پر 100 کوڑے نہ مارے جائیں اس وقت تک تم پاک نہیں کیے جاؤ. ہمارے لوگ کچھ جذباتی اس طرح کے ہیں ہمارے شہر میں, جب یہ والے مسائل لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سانس پھوٹنے لگا, سانس نہیں چلتا اوپر کو. وہ والا اسلام چاہیے جس کے اندر اسلامی حکومت نہ ہو, وہ والا اسلام چاہیے جس میں جھوٹ چلے, وہ والا اسلام چاہیے جس میں جذبات کی باتیں چلیں, وہ والا اسلام چاہیے کوئی ہماری نگاہوں پر کسی طرح کی پابندی نہ لگائے, وہ والا اسلام چاہیے جو ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت دے. یاد رکھو اگر اسلام اس کا نام تھا تو سب سے پہلے ابو جہل مانتا کہ اگر اسلام میں سب کچھ ہے تو پھر ماننے نہ ماننے کا فرق کیا ہوتا ہے. یہ تو ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ نہیں, اگر اسلام مانوں گا تو اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑے. ہمارے ہاں تو عجیب و غریب اسلام. میری ہمت نہیں میں کسی کے اسلام کا انکار کروں, رب کعبہ کی قسم میں صاف صاف کہتا ہوں میں کسی کے ایمان پر شک نہیں کرتا, نہ میری یہ طاقت نہ میرے لیے جائز میں کسی اللہ کے بندے کے ایمان پر شک کروں, مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو, اپنے بھائیوں کے ایمان کو بیان کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری. اس کو ایمان نہیں کہا جاتا. یہ آپ کے سامنے پاگل کھڑی ہوئی ہے, اگر جڑیں مضبوط ہوں گی تو شاندار طریقے پر تنے آئیں گے, جڑیں مضبوط ہوں گی تو شاندار طریقے پر پھول اور پتیاں آئیں گی, جڑیں مضبوط ہوں گی اپنے وقت پر پھل بھی آئیں گے. اگر جڑ مضبوط نہیں ہوگی ایک چھوٹی سی آندھی آئے گی اور اس کو اکھیڑ کر لے جائے گی. ایمان کی جڑ اگر مضبوط ہوگی اس سے اخلاق بھی نکلیں گے, اس سے حیا بھی نکلے گی, اس سے پاک دامنی بھی نکلے گی. ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی, روحانیت بلند ہوگی, انسان کا جسمانی نظام کمزور ہوتا چلا جائے. اس کو کہا جائے. وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے, اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ادھر کو منہ کر لیا. وہ اللہ کی بندی ادھر آ کر بیٹھ کے کہتی میں نے گناہ کیا ہے. اور جانتے ہیں گناہ کیا کیا تھا؟ اس اللہ کی بندی سے غلطی ہو گئی اور وہ زناکاری کے اندر اپنے آپ کو ڈال گئی. جسمانی نظام نے زناکاری کی طرف خرید لیا مگر جسمانی نظام کمزور تھا, روحانی نظام مضبوط تھا. فوراً تڑپ ہو گیا, فوراً شعور آیا, فوراً جاگ گئی کہ غلطی مجھ سے ہوئی, اور جب غلطی مجھ سے ہوئی ان کی روح بلند ہو گئی اور جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہتی ہیں میں جہنم میں جلنا نہیں چاہتی, اسلامی قانون کے مطابق آپ مجھ کو سزا دلوا دیجیے, میں آپ کی عدالت میں حاضر ہوں. اور وہ اللہ کی بندی جانتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر میری بات کو مان لیا میں شادی شدہ ہوں, اور شادی شدہ اگر زناکاری کر بیٹھے, لڑکی کی اس کی شادی ہو چکی کہیں وہ کسی نوجوان کو پکڑ لے اور نوجوان جس کی شادی ہوئی کہیں وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹکا لے, تو اسلام یہ کہتا ہے ان کے وجود سے زمین کو پاک کر دو, اب یہ دنیا میں رہنے کے لائق نہیں رہے. اگر دنیا میں سماج میں یہ کینسر چلے گا, دنیا میں کسی کی لڑکی یا کسی کی بہن یا کسی کا بھائی اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا. یہ حرام زہریلا پودا اس زمین پر نہیں سنپنا چاہیے.
ہم اس کے ایک بات کو بیان کرتے ہیں. جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم عادی ہو گئے، رحمت للعالمین تھے، خدا کی قسم رحمت للعالمین تھے، مگر اللہ کا قانون بھی تو ہے. اللہ کا قانون یہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ سیدھے پھوپھی کے یہاں پہنچے اور جا کر سلام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، نکل کر پھوپھی آئی، السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام بھتیجے آؤ، مرحبا، مبارک، صبح کیسے آنا ہوا؟ آ کر کہتے ہیں پھوپھی کل میدان قیامت میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا، اللہ کے لیے کچھ کام کروا کے آنا. یہ اسلامی قانون ہے. ہم لوگ نے ایک پہلے کو یاد کیا ہے، ہم کچھ بھی کریں رحمت للعالمین معاف کرا دیں. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ بھی کریں اور وہ معاف کرا دیں گے تو صحابہ کرام کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ آپ کے سامنے نہ کاٹے گئے ہوتے. اگر یہی قانون تھا کہ جو چاہے کرو مسلمانوں کی معافی ہوگی، اس اللہ کی بندی کو جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اس کو پتھر مار کر ہلاک نہ کیا جاتا. آپ سب سے پہلے یہ فرماتے کہ جاؤ معافی ہو گئی، ہم تمہارے نبی اور تم ہماری امت کے اندر. عجیب و غریب منصب اور قانون انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے لے کر آئے. ابھی کچھ دن پہلے رجب کے مہینے میں عجیب و غریب بات ہے، ہمارے اندر منانا آ گیا. ہم بڑی جلدی منانے والے بن گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش کا دن آئے، منا لو. اور جب سے منانے کا مسئلہ آیا، اس نے تاریخ کو بگاڑ دیا. نبی منانے نہیں آئے، نبی کردار دینے آئے، نبی آئیڈیل دینے آئے، نبی نمونہ دینے آئے اور زندگی کا رخ طے کرنے آئے کہ اس طریقے پر چلو تو تم میرے مانے جاؤ گے اور اس طریقے پر نہیں چلو گے تو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. مگر اپنے دل کے لیے ہم کہتے ہیں منا. ابھی شب معراج منائی گئی. میں ایمن پہ بیٹھا ہوتا تھا، کبھی کبھی مغرب بعد ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی. اللہ کے رسول علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے. براق اتنا تیز چل رہا تھا، سیڑھی ایسی تھی، آپ سدرۃ المنتہا پہنچ گئے. جبریل امین پیچھے رہ گئے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ اگر آگے چلوں گا تو پروں میں آگ لگ جائے گی، اور آگے چلے اور آگے چلے اور یہاں آ کر لگتا ہے کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا. آگے کی کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیوں زبان بند ہو گئی؟ کس نے تمہاری زبان کو کھینچ لیا؟ میں اپنوں سے بھی کہتا ہوں اور میں سنبھل والوں سے بھی کہتا ہوں. اگر واقعی معراج کو بیان کرتے ہو تو آپ پورا بیان کرتے ہو. کیوں نہیں پڑھتے بخاری کی پوری روایت اور کیوں نہیں پڑھتے مسلم کی پوری روایت کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورے داستان سفر کس طریقے پر آپ نے بیان کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا، جبریل امین ایک جگہ گیا، فرشتوں کے ذریعے جب میرے جانا گیا، میں نے دیکھا کچھ عورتیں لٹکی ہوئی ہیں کہ رب العالمین نے ان کے سینے میں اس طرح سے کلے ڈال رکھے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جل رہے. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی. کہتے میں آگے چلا، میں نے ایک جگہ ایک عورت کو دیکھا جس کی زبان کو رب العالمین نے کانٹے میں لٹکایا اور اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی اور وہ پوری کی پوری عورت اپنے دودھ کے ساتھ اس کانٹے پر لٹکی ہوئی تھی. میں نے معلوم کیا کہ جبریل یہ کیا ہے. یہ کون ہے جو اپنی بدگمانی کی بنیاد پر اپنے محلے کو پریشان کیا کرتی تھی؟ یہاں آ کر ہماری نگاہیں اندھی ہو جاتی. قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ انسان نابینا نہیں کہلاتا، وہ تو بیچارہ مجبور اور معذور ہے جو ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھتا. اصلی اندھے وہ ہوتے ہیں جن کے دل کی نگاہیں اندھی ہوتی، دیدے ہوتے ہوئے وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک جگہ اور گیا، میں نے جا کر دیکھا کہ ایک جگہ سو کا گوشت رکھا ہے اور ایک جگہ دیکھا خوشبودار گوشت رکھا ہے. بہت سے لوگ ہیں خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت پر لگے ہوئے ہیں. میں نے معلوم کیا کہ جبریل یہ کیا منظر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے جو جائز بیوی کو چھوڑ کر حرام جگہوں پر اپنی ناپاک خواہش کو پورا کرتے. یہ والی کبھی بیان نہ کی آج تک، کیونکہ سب کے سب گلے گلے ڈوبے ہوئے. کلائی کھل جائے گی یہاں آ کر، لہٰذا مضمون کو غائب کر دیا گیا اور بڑے اطمینان سے کہتے اللہ کے رسول معراج میں گئے. نہ معلوم ہم کس منہ سے اللہ کے رسول کا سامنا کریں. حدیث شریف میں فرمایا آپ نے ایک اور موقع پر میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کے اندر سے بیل نکل کر آیا اور جب بیل نکل کر باہر کو آ گیا وہ سوراخ سمٹ گیا اور وہ بیل دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اندر نہیں جاتا. میں نے معلوم کیا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کبھی کبھی انسان زبان سے جملہ نکالتا ہے اور جب پورے سماج میں آگ لگ جائے اسے واپس لینا چاہتا ہے، وہ واپس نہیں لے سکتا. اسی طرح سے یہ بیل اس سوراخ میں جانا چاہتا ہے. اللہ مثال کے ذریعے یہ آپ کو سمجھا رہا ہے. یہ والا کون بیان کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا حضور پاک علیہ السلام کے پاس وہ اللہ کی بندی آئی اور آ کر کہتی میں نے گناہ کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ادھر کو منہ کر لیا، وہ اللہ کی بندی یہاں آ کر بیٹھ گئی. آپ نے ادھر کو چہرہ انور کیا، وہ اللہ کی بندی یہاں آ کر بیٹھ گئی اور سامنے کبھی ادھر اور
لیے اسے میرے اللہ کا حکم ہے. اور بہت سے لوگ اس لیے جاتے ہیں اگر نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے داڑھی کتنی لمبی اور کم وقت نماز بھی نہیں پڑھتا. یہ بھی گیا ہے اور یہ بھی گیا ہے. کوئی سماج کے بوجھ سے جاتا ہے, کوئی مزدوری میں جاتا ہے, کوئی اپنے مطلب کی خاطر جاتا ہے, کوئی کسی اور کام کے لیے جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے متعلقی یا سنبھل کا کوئی انسان بھی ہو, یہ سارے کے سارے جاتے ہیں. اور رب العالمین فرماتا ہے ہم تمہارے آنے کو واقف ہیں کہ تم کس نیت سے مسجد میں آئے, اپنی بھرتی کرانے, اپنے رجسٹر کو کھل کرنے کے لیے اور ووٹر لسٹ میں مسلمان اور نام شامل کرنے کے لیے تم اس طریقے پر آئے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے ان کے گھر پر پوچھ کر آؤ کہ جاؤ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے, یہ پاگل تو نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی گئے اور جا کر معلوم کیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ تمہارے گناہ کا نتیجہ, غلطی تمہاری ہے, غلطی اس کی نہیں. جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تم جا کر لوٹ کر واپس آنا. کیا رحمت للعالمین ہے, کیا سماج بنا تھا. جسم خالص نہیں تھا, جسم نیچا تھا, انسان کی روح خالص تھی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بغیر کسی ہتھکڑی کے, بغیر کسی مچلکے کے, بغیر کسی ضمانت کے, بغیر کسی پولیس کی نگرانی کے, بغیر کسی کی ضمانت کیے ہوئے اس اللہ کی بندی کو 9 مہینے واپس کیا. اور جب 9 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی وہ اللہ کی بندی آتی ہے اور حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا, اور ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے اب مجھے واپس نہ کیجیے گا. سبحان تیری قدرت. کاہے کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ آپ پتھر مار کر مجھے ہلاک کروا دے, میں رب العالمین کی جہنم سے بچنا چاہتی. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ نے تمہارے سینے میں اس کے لیے غذا اتاری ہے, جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب واپس آنا. اللہ اکبر. لکھا ہے محدثین نے اس حدیث کی روشنی میں بعض روایتوں میں آ کر چیخ نکل گئی, اے اللہ کے رسول اگر اس درمیان مر گئی تو میرا کیا ہوگا, اور کون میرے آپ کو رسکائے گا, اور کون میرے گناہ کی ذمہ داری لے گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ نے تمہارے سینے میں اس کی غذا کو اتارا, جاؤ اور جب بچہ روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا. وہ اللہ کی بندی آئی 2.5 سال کے بعد, اور اس طرح سے بچے کو لے کر آئی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا, بڑی تمناؤں کے ساتھ, بڑی آرزوؤں کے ساتھ, بڑی لجاجت کے ساتھ, اور آ کر کہتی اللہ کے رسول دیکھ لیجئے کہ بچہ روٹی کھانے لگا, اب اللہ کے لیے مجھ کو واپس نہ کیجیے. اس کو بھی روحانیت کہتے ہیں. خدا کی پناہ, کتنی بلند روحانیت, کتنی اعلیٰ درجے کی کہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ آپ مجھ کو سزا دلوائیں تاکہ دنیا میں میرا مسئلہ صاف ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیغمبر نے بچے کو لیا, ایک انصاری صحابی کو دیا, اور ان کو زمین میں اتنا کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد ختم کر دیا. اس زمانے میں بہت سے غیر لوگ, ہمارے عزیزم مولانا سلمان صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ اس دنیا میں اعتراض اس چیز پر اس موضوع کو دنیا کے دشمنوں نے بہت لیا, مستشرقین نے لیا, دنیا کے عیسائیوں نے, کہ اسلام اتنا ظالمانہ مذہب ہے, اتنا ظالمانہ مذہب ہے کہ ایک عورت اگر اپنی خواہش کو پورا کر لے پتھر مروا کر ہلاک کرتا ہے. ہم کیسے مان لیں تمہارا رب رحمان الرحیم, ہم کیسے مانیں کہ تمہارے نبی رحمت للعالمین, ہم کیسے اس بات کو مانیں تمہاری کتاب رحمت, تم تو دنیا میں پتھر مروا کر ہلاک کرتے ہو. بہت عجیب و غریب ہے. ہم کوئی اندھے نہیں ہیں. دلی کے واقعے کو نہیں بھولے کہ تقریباً 4-5 کتوں نے ایک عورت کے اوپر اس کو ایک لڑکی کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کو اٹھا کر پھینک دیا. اور قانون اتنا کمزور کہ وہ درندے دنیا کے اندر اپنے قیدخانوں کے اندر مرے. ہم یہ چاہتے ہیں, اسلام یہ چاہتا ہے کہ اتنی خطرناک سزا دو کہ قیامت تک کبھی کسی کی ہمت نہ ہو کہ اس گناہ کو دوبارہ کر سکے. ہمارے ملک میں آپ ذرا خبریں اٹھا کر دیکھ لیں, اس کی عزت لوٹی, فلاں کی لوٹی. اب تو باقاعدہ ملکوں میں یہ قانون بننے لگا کہ یہ ساری باتیں ایسی ہونی چاہیے, اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور یہ قانون بننے چلا. اگر لڑکا اور لڑکی دونوں خوشی کے ساتھ کہیں جانے پر راضی ہیں تو کسی تیسرے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ یہ قانون کتوں کے لیے پاس کر رہے ہو, یا خنزیروں کے لیے, یا بندروں کے لیے, یا جانوروں کے لیے, یا کچروں کے لیے, یا دنیا کے بچاروں کے لیے, یا آدم کی اولاد اشرف المخلوقات کے لیے. پہلے یہ طے کرو کہ تمہارا قانون کس کے لیے. اشرف المخلوقات حرام کرتے ہوئے انسان نہیں رہ سکے گا. کیا حال بنا اس زمانے میں. میں اپنے یہاں دیکھتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سلامت رکھے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے, رب العالمین گناہ سے بچائے. آج سماج کا حال یہ ہوا کہ ماں باپ نے لڑکیوں کو جوان کیا, ان کے لباس کو تنگ کیا, آستین ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی, اور کرتے منچے ہو کر یہاں تک آ گئے. آج لڑکی
انسان کا جسمانی نظام ایک روحانی نظام. اگر جسمانی نظام مضبوط ہوگا اور روحانیت کمزور ہوگی تو دنیا میں کہیں بھی چلتے چلے جاؤ روح مت جا پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روحانیت مضبوط کرنے کے لیے رمضان کے روزے نصیب فرمائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں زانی بن کر بھجیں، میرے بندوں کی زبان پاک رہے، میرے بندوں کی نگاہیں پاک رہیں، میرے بندوں کا معدہ پاک ہو، میرے بندوں کے پیٹ میں غذائیں حلال ہوں، حرام لقمہ نہ کھائیں، ان کے گھر ویران نہ ہو، ان کے گھروں میں بربادی نہ ہو. رب العالمین یہ نہیں چاہتا میں اپنی جہنم کو ان سے بھر دوں. رب العالمین یہ فرماتا ہے نہیں بندو میں معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے گناہوں کی توبہ کر لو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. کبھی کبھی کسی دوست کا خط آتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پیارے خیریت. ابھی پورا خط نہیں پڑھا، لوگ سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ لگتا ہے کوئی پیار بھرا مضمون ہے، اوپر کے جملے نے بتا دیا. ایک جملہ کہتا ہے انسان کے لیے خط کا کہ نہیں خط کے اندر محبت بھری ہوئی ہے. قرآن مجید کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ رب العالمین اگر اپنے کلام پاک کو یوں شروع فرماتا مانو اس اللہ کو جو زبردست ہے، جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو توڑنے والا، جو جہنم سے بھرنے والا. ہم اور آپ سنتے اور اپنی ناک کو نیچا کر کے رب العالمین پر ایمان لاتے. ایسا نہیں کیا. وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پہلے خط میں بیان کر دیا کہ بندوں میرے غصے کو اگر بھڑکاؤ گے تو تم بھڑکاؤ گے، مگر میرا مزاج نہیں ہے میں زبردستی کسی کو مار دوں، میرا مزاج نہیں ہے میں زبردستی کسی کو ہلاک کروں یا اٹھا کر جہنم میں چھوڑ دوں. رب العالمین فرماتا ہے یہ اللہ کے مزاج کے خلاف. اگر بندہ ناپاک ہو جائے تب رب العالمین سمجھاتا ہے اور سمجھاتا ہے. کبھی بیماریاں بھیجتا ہے، کبھی پریشانیاں بھیجتا ہے. دکان چل رہی ہوگی ڈاؤن ہو جائے گی، اچانک کسی کا انتقال ہو جائے گا، جوان بیوی سامنے سے چلی جائے گی یا بیوی کے سامنے شوہر چلا جائے گا یا دونوں کے سامنے ایک شاندار خوبصورت بیٹے کا انتقال ہوگا. رب العالمین گھنٹی بجاتا ہے ہم تمہیں درست کرنا چاہتے ہیں، اپنی لائن کو ٹھیک کرو مرنے سے پہلے ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کے بچے کو نہیں دیتا ہے. انسانوں کو بدلہ دینے کے لیے یا تو انسانوں کو جنت دینے کے لیے یا ان کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے. میں نے عرض کیا ایک جسمانی نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے. میں اور آپ اپنے کھانے پر کنٹرول نہیں رکھتے، میں اور آپ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے، اور خاص طور سے ہمارا چوک تو ماشاءاللہ نہ پوچھیں. عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء تک جو گھنٹی کی ٹنٹنانے کی آواز آئے گی یہ والا ٹھیرا بھی بھرا ہوا ہے، وہ والا ٹھیرا بھی بھرا ہوا ہے، وہ والا بھی بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں کتنی لمبی کوک ہے، پتہ نہیں کتنے لمبے میدے ہیں ہم سب پیپر سرائے والوں کے کہ غیر وقتی آتی ہیں اور جم کر بھر کر لے کے جاتی ہیں اور کوک کہا یہ بھرنے کو تیار. اللہ جانتا ہے کہ تم ایسے ٹھیک نہیں ہوگے. اس نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا، کہا میرے بندو میری روزی میں کمی نہیں ہوئی، میرے کھانے میں کمی نہیں، میری روزی پانی میں کمی نہیں، میری رحمت میں کمی نہیں، مگر میں تمہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. میرے نام پر صبح سے لے کر شام تک اپنی بھوک کو مٹاؤ، اپنے آپ کو نیچا کرو، اپنی پیاس کو نیچا کرو. تمہارا جسم بہت آگے بڑھ گیا، اس کو نہ کھلا کر، اس کو نہ پلا کر، اس کو بیوی سے الگ رکھ کے اس کو نیچے لے کر آؤ، ڈاؤن کرو، مسجدوں میں جاؤ، قرآن مجید پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو اور درود شریف پڑھو، استغفار کرو، اپنی روحانیت کو بلند کرو. اور جب تمہارا جسم نیچے کو آ جائے گا اور تمہاری روحانیت بلند ہو جائے گی، جب دونوں برابر ہو گئے تو اللہ کہتا ہے میرے بندو تم نے مجھے راضی کر لیا، تمہارا جسمانی نظام درست ہو گیا، لو میری جانب سے عید کے تحفے کو قبول کر لو. یہ ہے عید. عجیب و غریب معاملہ ہے. جس بیچارے نے شاید کبھی کوئی روزہ نہ رکھا ہو وہ بھی عیدگاہ میں کبھی اکثر کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں جی، اور جو بیچارہ اصلی روزے والا ہے اس بیچارے کو تو مشکل سے جگہ ملتی. اصل مسئلہ سمجھو کہ رب العالمین کے نظام میں کوئی کمی نہیں ہوتی مگر بندوں کو بنانا چاہتا ہے. اگر ہم کو ہمارے حوالے کر دیا گیا ہم اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے. ہم اپنی زبان پر لگام نہیں لگاتے، ہم اپنی آنکھوں پر لگام نہیں لگاتے، اپنی خواہشات پر لگام نہیں لگاتے. یہ رب العالمین کا نظام ہے. ہمارا اور آپ کا نظام کمزور ہے تو اللہ نے مجھے اور آپ کو 30 روزے دیے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے 2-3 ہزار پہلے اس زمانے کے انسان کی ہائٹ بہت لمبی چوڑی، ان زمانے کا جسم بڑا مضبوط، بہت شاندار، اس کا جسمانی نظام بہت مضبوط، اس کی روحانیت بڑی مضبوط، لہذا اس کے نظام کو جگہ پر لانے کو اس زمانے میں 64 روزے تھے. ایک روایت میں آتا ہے پرانے نبیوں کے زمانے میں کبھی کبھی
اس سے لگتا ہے کہ بالکل لگتا ہے مردنی کھا گئی. اللہ کی پناہ لگتا ہے قبرستان آباد ہو جاتے ہوں گے اس رمضان المبارک میں. نہیں، رب العالمین چاہتا ہے اپنے جسمانی نظام کو لے کر آؤ، اپنے روحانی نظام کو بلند کرو. رب العالمین نے اس طریقے پر کیا. جیسے ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ہمارا ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بڑا ہوا ہے، تمہارے اندر نمک زیادہ ہے، تمہارے اندر یہ زیادہ اور یہ زیادہ، لہٰذا نمک کم کرو، لہٰذا شکر کم کرو کم کرو کم کرو، اور 5 مہینے کمی کروا کر اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے جسم کے نظام کو ٹھیک کر لیا، اب ہم نے آپ کو جو کوئی پابندی لگائی تھی آپ اس کو ٹھیک طریقے پر کھا سکتے. جیسے وہ نظام ہے یہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے، اور رب العالمین کے بندوں پر فضل کرتا ہے اسے
نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں معلوم یہ والا رمضان ملے نہ ملے، یہ اس کے بعد سے ملے یا نہ ملے، اپنے آپ کو آمادہ کرو، ایک ایک گناہ کو دیکھو، کسی اور پر تم کسی خیر پر جملے نہ کرو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانو، ہر ایک کو اپنے سے اچھا جانو، اور طے کرو کہ آج کسی پر نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی لڑکی پر نگاہ نہیں ڈالیں گے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں گے۔ سب رب العالمین کی جانب سے پیغام آتا ہے، میرے بندوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اللہ ایسے بندوں کو معاف کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آمد کو ہمارے لیے موسم بہار بنا دے، ہماری پاکی کا ذریعہ بنا دے، ہماری نگاہوں کے صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے پورے معاشرے کے چمکنے اور دنیا کے اندر چمکنے کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین آنے والے رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم کو صلاح و فلاح نصیب فرمائے، ہمارے حق میں کامیابی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی کے موسم میں آپ نے جو محنت فرمائی، جو آخری وقت تک بیٹھے رہے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ نے بڑا احسان کیا، اپنے ایک چھوٹے بھائی کو، میں آپ سے چھوٹا، خدا کی قسم بہت چھوٹا، آپ سب لاکھ جگہ مجھ سے بہتر، ہم مولوی کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، اگر مولوی گناہ کرتا ہے جان بوجھ کر کرتا ہے، قرآن و حدیث کو جانتے ہوئے کرتا ہے، جان بوجھ کر چیڑ مروڑ کرتا ہے، جبھی تو رب العالمین نے بنی اسرائیل میں ان کے علماء کو بھونڈر بنایا، ان کے علماء کو خنزیر بنایا، ان کے علماء مولوی کو سور بنایا۔ اگر ہم گناہ کریں گے تو جان بوجھ کر قرآن میں دائیں بائیں کر کے، اگر پبلک گناہ کرے گی تو تمہارے قدم پھسلنے کہلائیں گے، جیسے چلنے والا گاڑ میں پھسل جائے۔ تمہیں نہیں معلوم قرآن میں کیا آیا، آپ کو نہیں معلوم حدیث میں کیا آیا، مگر ہم جیسے مولوی اگر کریں گے تو جان بوجھ کر کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کل جہنم میں جہنمی ایک دم چلائیں گے، دہاڑیں گے اور اپنی ناکوں کو بند کریں گے اور بھاگیں گے جہنم میں۔ کوئی معلوم کرے گا کیا ہوا، پتا چلا کہ ایک مولوی جو دنیا کو دین کی باتیں بتاتا تھا مگر خود بدعمل نہیں کرتا تھا، اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کے اندر سے خون نکلی ہے، جس سے جہنم کے لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو کھول دے، اللہ ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے، اللہ ہمیں نگاہ نصیب فرمائے، اللہ سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو ہماری اور آپ کی نجات کا، مغفرت کا اور دنیا میں اسلام پر عمل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ میرے ان پیارے نوجوانوں کو، ان پیارے بھائیوں کو قبول فرمائے جنہوں نے صبح و شام ایک کر کے اس جلسے کو سجایا اور آراستہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ گیا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔